ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کے سامنے گفتگو کریں گے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات پر۔ الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات کے قائل ہیں، اور الحمدللہ جو ہمارا عقیدہ ہے یہ کہ آقا زندہ ہیں تو ڈنکے کی چوٹ پر ہے، کھلم کھلا قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ ہمارا معاملہ کوئی ایسا نہیں کہ جیسے کہ آپ کبھی عمرہ کرنے کے لیے گئے ہوں یا حج کرنے کے لیے تو وہاں بہت سی آپائیں ملیں گی آپ کو۔ ہاں میں آپا کہہ رہا ہوں اس لیے کہ وہ لوگ جو آقا کی سنت ہے امامہ شریف باندھنا، اس کو تو انہوں نے تار تار کر دیا، اور وہ رومال رکھتے ہیں، رومال آج تک اس کا ثبوت نہیں دے پائی کہ کبھی آقا نے بھی اس طرح سے کیا۔ یہ تم آپائیں بن کے پھرتے ہو، مرد ہو، اللہ نے مرد بنایا، مرد بن کر کے رہو۔ آقا کی سنت کی انہوں نے وہ دھجیاں اڑائی، مگر ہاں ان کے پیٹوں میں درد ہو جاتا کب کہ اگر کوئی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان بیان کرے، ان کے تعلق سے عقیدہ یہ رکھے کہ آقا زندہ ہے۔ ایک واقعہ اسی طریقے کا پیش آیا، آج ہم آپ کو پوری تحقیق پوری حقیقت اس کے سامنے رکھیں گے، آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں۔ یہ ہمارا الحمدللہ عقیدہ ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے آقا کی حیات پر، حیات النبی کے جو ہم قائل ہیں، اس کے اوپر ایک شعر کہا کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ تو یہ شعر کچھ عقیدت مند حضرات نے مدینہ منورہ میں پڑھا، تو وہاں پر یہ شیخ صاحب ہیں وہاں پر، تو ان کو ہضم نہیں ہوا یہ آقا کو یہ ماننا کہ آقا زندہ ہے، ان کے پیٹ میں مروڑ پیدا ہو گئی، اور کس طرح کی گفتگو ان سے کرنا شروع کر دیا۔ آپ اس کو پہلے ملاحظہ فرمائیں، اس کے بعد میں انشاءاللہ میں گفتگو کروں گا۔ کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو یہ کس نے کہا؟ یہ ہمارے اعلیٰ حضرت اچھا سنیں، تیرے میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے اعلیٰ حضرت بڑے ہیں، ابو بکر صدیق بڑے ہیں، وہ تو ہیں، بڑے صحابہ کرام تو ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ ابو بکر صدیق جب بڑے ہیں اور احمد رضا خان چھوٹے ہیں تو ہمیں تو بڑے کی بات چاہیے، چھوٹے کی بات چاہیے۔ حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے ہیں، احمد رضا خان بڑے ہیں۔ اب حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے وہ بات کہی جو احمد رضا خان نے فرمایا ہے۔ مطلب عشق میں انہوں نے کہا، لوگ کیسے کہتے ہیں سرکار کو معاذ اللہ، مطلب زندہ نہیں مانتے، معاذ اللہ کہتے ہیں مردہ ہیں۔ میرے بھائی میری بات سنیے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ثابت کریں تو انہوں نے وہی بات کہی ہے جو احمد رضا خان نے کہا۔ مجھے ابو بکر صدیق سے ثابت میں مطلب آپ کے منہ سے سننا چاہتا ہوں، کیا چاہتے ہیں آپ، مطلب کیا مانتے ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کی زندگی ہے، آخرت کی زندگی ہے، برزخ کی زندگی ہے، اور اس زندگی کی کیفیت ہم نہیں جانتے۔ اللہ کر رہا کیسی زندگی ہے نہیں جانتا، ہم تو جانتے ہیں آپ ہاں، لیکن اتنا ہم کہیں گے قانون کی سب سے اچھی زندگی ہے وہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے اچھی زندگی، آرام کی زندگی، اطمینان کی زندگی، سکون کی زندگی ہے۔ اتنا ہم جانتے کیوں کہ آخرت میں برے لوگوں کی بری زندگی ہے، اچھے لوگوں کی اچھی زندگی ہے، اور کائنات میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں سب سے اچھے ہیں، تو زندگی بھی آپ کی سب سے اچھی ہم تو یہاں بھی میرے چشم عالم سے چھپ جانے میں والے۔ کیا کہہ رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں، لیکن مجھے دلیل چاہیے نا بھائی۔ سب ابھی تو عالم نے دلیل جائے نا، آپ یہاں پکڑ کے کیا دلیل آپ کو جو سنایا سنیے، آپ کو جو کسی عالم کے بعات اب آپ جو بات کہہ رہے ہو، آپ جو بات کہہ رہے ہو تو بغیر دلیل کی کیوں کہہ رہے ہو؟ پھر دلیل بھی رکھو آپ اپنے ساتھ کہ بھائی ہم اس لیے زندہ آپ کو عالم نے بتایا نا، ان کو بھائی دلیل بھی دو تاکہ میں کسی کو کہوں تو میں دلیل بھی دوں۔ صرف کہہ دو زندہ ہے اور دلیل بھی نہیں ہے، ایسے ہی کہ ہتھیار لڑنے کے لیے آ گیا، ہاتھ میں ہتھیار بھی نہیں ہے، ہتھیار رکھو ساتھ میں۔ اور جو بات احمد رضا خان نے کہا، کیا وہ بات امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ نے فرمایا، جو احمد رضا خان سے بڑے مسلمان ہیں، اور پھر اس کے پہلے ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، علی ہیں، حسن ہیں، حسین ہیں، طلحہ ہیں، عشرہ مبشرہ ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین۔ کیا ان لوگوں نے کہی جو احمد رضا خان نے کہا؟ یہ دیکھا آپ نے، بات جو ہے سیدھی سی بات یہ ہے، کھل کے یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ مردہ ہیں،
اور یہ بھی ہضم نہیں ہو رہی ہے کہ آقا زندہ ہے. نہیں رہے آپ کھل کے یہ بھی نہیں کہہ رہے آگے مردہ ہے، اور ساتھ ساتھ میں یہ ہضم بھی نہیں ہو رہا ہے کہ وہ زندہ ہے. بس اتنا کہ جب آقا کی خاص کر کے بات آئی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم تو زندہ مانتے ہیں، تو نہیں اچھے لوگوں کی اچھی زندگی ہے، برے لوگوں کی بری زندگی، یعنی وہاں بھی عموم کے ساتھ بیان کر دیا. خاص آقا کی تعریف نہیں تیرے منہ سے نکل سکتی ہے، یہ منحوس وہ ہے. آپ اندازہ لگائیے. اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اس نے جو ہے ایک بیچارے عام بچے کو پکڑ کر کے ان کو بہکانے کی کوشش کی، مگر وہ قبضے میں نہیں آیا. الحمدللہ ان کے جو الحمدللہ ٹن ٹن ہوتے ہیں تو ان کے قبضے میں نہیں آتے. یہ بار بار اس بچے سے تو دلیل مانگنے کی گزارش کر رہا ہے، لیکن خود اس نے کوئی دلیل دی. اور رہا معاملہ سب صحابہ کرام، اولیاء کرام، بزرگان دین، ائمہ مجتہدین، انہوں نے یہ بات کہی یا نہیں کہی، تو ہم یہ کہتے ہیں کیا انہوں نے کسی نے مردہ مانا آقا کو؟ یہ بتا. میں خود آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آقا کو انہوں نے ان میں سے کسی نے بھی مردہ مانا؟ نہیں مانا. ارے یہ تو سب قرآن اور حدیث ہی کے ماننے والے ہیں. قرآن اور حدیث پہ آ جائیے نا سیدھے سیدھے. قرآن میں کیا کہا گیا؟ قرآن میں سیدھی سی بات یہ ہے کہ جو انبیاء کرام ہیں ان کے مراتب شہداء کرام سے بڑھ کر کے ہیں، اور شہداء کو، شہیدوں کو زندہ کہا گیا تو نبی بدرجہ اولا زندہ. اور سیدھے سیدھے حدیث میں ہے، آقا ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل جساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق. اللہ نے زمین کے اوپر یہ حرام کر دیا کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائیں، لہذا انبیاء کرام زندہ ہیں، اور زندہ ہی نہیں بلکہ ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے. اور ایک دوسری حدیث پاک میں آتا ہے الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، اور صرف یہی نہیں کہ زندہ ہیں بلکہ یصلون، وہ نماز بھی پڑھتے ہیں. جیسے کہ شب معراج جب پیارے آقا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک تشریف لے کر کے گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. بخاری مسلم میں حدیث پاک موجود ہے، صحاح ستہ کی یہ حدیثیں موجود ہیں. اس لیے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان الحمدللہ یہی ہے کہ وہ زندہ ہے. اور اس کے تعلق سے میں سیدھی سی بات بیان کر دوں آپ کو کہ یہ تو ایک وہ متفق علیہ فیصلہ ہے کہ علامہ شامی علیہ الرحمت والرضوان نے قاضی ریاض مالکی رحمت اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے امت کا اس پر اجماع نقل کیا ہے کہ تمام ائمہ نے آقا کو زندہ مانا. ہمارے سب کا اجماع ہے اس بات پر. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم انور سے جو مٹی ٹچ ہے، مس ہے قبر انور کے اندر، اس کا مقام عرش اعظم سے بھی بلند و بالا ہے. اس لیے ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زندہ ہیں. اس کے اوپر تو پیارے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمت والرضوان نے ایک پوری نعت لکھی ہے اس انداز میں کہ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر ایسی کہ فقط آنی ہے. یعنی جو موت انبیاء کرام کو آتی ہے وہ صرف اللہ کا فرمان سچا کرنے کے لیے، ایک آن کے لیے آئی. کہ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر ایسی کہ فقط آنی ہے، اور پھر اسی آن کے بعد ان کی حیات، پھر اسی آن کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے. اس لیے الحمدللہ ہمارا عقیدہ یہی ہے. اس لیے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہم زندہ مانتے ہیں. اور یہ جتنے بھی ہیں ہم چیلنج کے ساتھ میں ان سے یہ بات کہتے ہیں کہ تم ان کے مردہ ہونے پر ایک دلیل پیش کر دو. ہم نے قرآن کی آیت بھی پڑھ کر سنا دی، آپ کو حدیثیں پڑھ کر کے سنا دی. اعلیٰ حضرت نے جو قرآن و حدیث کا نچوڑ اپنی شاعری میں پیش کیا، آقا کی تعریف و توصیف کرتے وقت میں ہم نے وہ اشعار بھی پڑھ کر کے سنائے. تو الحمدللہ ہمارا تو یہی عقیدہ ہے کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. اس لیے ہوشیار رہیں. اور ساتھ ساتھ بڑی اچھی بات میں آپ کو کہتا چلوں کہ یہ الحمدللہ سنیوں کا ہی وطیرہ ہے، انہی کی عادت کریمہ ہے کہ جو بھی وہ کہتے ہیں وہ ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں. کیسے کرتے ہیں؟ ڈنکے کی چوٹ پر. اور یہ بات کوئی صرف میں ہی نہیں بلکہ الحمدللہ یہ تو ان کے دیکھ لیجئے کہ معراج ربانی بہاری صاحب ہیں،
یہ سنیوں کے بارے میں کیا بیان کرتے ہیں کہ سنیوں کا معاملہ کس طرح کا ہے. یہ دیکھیے تھوڑی سی کلپ ہے، اس کو ضرور سنتے جائیے گا آپ اور خود ہی آپ فیصلہ کیجیے گا. الحمدللہ ہمارا جو معاملہ ہے وہ اگر دو میں بیان کریں تب بھی یوں ہی ان کی طرح چوہوں کی طرح کھترتے نہیں ہیں. الحمدللہ جو بھی بیان کرتے ہیں، ہزار کا مجمع ہو تب بھی وہی کہتے ہیں، اور اگر اکیلے میں ہو تب بھی وہی کہتے ہیں. اور اس بات کی حقیقت تو الحمدللہ یہ بھی مانتے ہیں ان باتوں کو کہ سنی جو بھی کہتا ہے وہ کھلم کھلا کہتا ہے. یہ دیکھیں ان کی گفتگو سنیں ذرا. کہ بریلوی جو بھی بات کہتا ہے، عقیدے کی ہو یا مذہب کی ہو یا مسلک کی ہو یا صوفیوں کی باتیں ہوں یا عقیدوں کی باتیں ہوں یا یہ تمام سب باتیں جو ہیں وہ ڈنگے کی چوٹ پر کہتا ہے. بریلوی جو بھی کہتا یا کرتا یا لکھتا ہے وہ ڈنگے کی چوٹ پر دنیا کے سامنے بیان کرتا ہے، اپنے مسلک عقیدے سلسلے تصوف کا وہ اعلان کرتا ہے. مگر دیوبندی اور بریلوی میں یہی ایک اور بنیادی فرق یہ ہے کہ دیوبندی حضرات یہی سب کچھ کرتے ہیں لیکن سب پردے کی آڑ میں کرتے ہیں. سب کس کی آڑ میں کرتے ہیں؟ پردے کی آڑ میں کرتے ہیں. تو انہیں قبوری کہتے ہیں اور انہیں مشرک اور بدعتی کہتے ہیں اور انہیں نیاز اور فاتح کرنے والا کہتے ہیں. لیکن بباطن یہی لوگ اپنی کتابوں کے اندر اپنے اندرونی طور پر آپس میں یہ لوگ جو ہے وہی کام کرتے ہیں، لیکن یہ اپنی کتابوں میں یہ تمام سب لکھتے ہیں، عوام کے سامنے یہ باتیں بیان نہیں کرتے. لیکن پردے کی آڑ میں یہ لوگ آپس میں مفاہمت. یہ ہے دیکھیے آپ حقیقت سامنے آئی گئی. آپ مجھے کمنٹ کر کے بتائیے کہ آپ نے اس سے کیا سیکھا، کیا سمجھا، اور آپ اس کو صحیح مانتے ہیں کہ آپ کا یہ عقیدہ ہے نہیں کہ آقا الحمدللہ زندہ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.